على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم كلمتان. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 75 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں پچھلی دفعہ ہم نے دوسرے رسولوں کے متعلق پڑھا تھا، نوح علیہ السلام کے متعلق اور دوسرے رسولوں کے۔ یہاں ہماری آیات شروع ہوں گی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بہاء وثناء وجمالا وتوحد عظمتا وکبریاء وکمالا، تبارک ربنا سبحانہ وتعالی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت و غلبہ، بزرگی اور جلال و بڑائی میں اکیلا ہے، اور وہ پاک ذات ہے، رونق میں، روشن ہونے میں اور جمال میں، اور وہ عظمت، بڑائی اور کمال میں اکیلا ہے۔ اور ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ بہت بابرکت و بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے لگتا ہے اسکرین مجھے لگ رہا ہے رک گیا ہے، یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے؟ ہاں، اخلاص نیت کی دعا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری حفظ کی دعائیں ہیں، یہ ہم آخر میں کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آخر میں یاد کر لیں گے تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہوں، اور السلام علیکم شناز بھابی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ہے کہ ہماری نمازیں اچھی ہوں، اور جہاں سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جتنا قرآن کو جاننے والا اور یاد کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھتا جا پڑھتا جا، اور جو ہے جب ہم پڑھتا جائے گا اور جہاں وہ رکے گا وہی اس کی منزل ہوگی۔ تو انشاءاللہ آخر میں اس کو تلاوت بھی سن لیں گے اور اس کو یاد کرنے کی بھی آپ لوگ کوشش کیجیے گا۔ تو سورۃ یونس ہے، ہمارا 11واں پارہ ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے ہماری آیت نمبر 75 سے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نوح علیہ السلام کے بارے میں اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم جو ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ آیت تھی کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں سے ہو جاؤں۔ اور جو ہے میں جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ جو میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس پہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ مجھے اجر دے گا۔ اور وہ اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد ہم نے بہت سی آیات دیکھی جن میں تمام جو ہے انبیاء ہیں، پیغمبر میں وہی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کے لیے مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھی آیات، یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جو ہے نوح علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو ہم نے یہی سیکھا کہ اور پھر
اور کس نے کہا تھا پیغمبروں کے علاوہ اور کون دو شخصیات تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت یعقوب، ہاں یہ پیغمبروں کی تو بات ہوگی، پھر اس کے علاوہ اور کس نے کہا تھا؟ کہیں کی ملکہ تھی؟ سبا 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 ہاں جی ملکہ سبا نے، اور کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کون تھے؟ کس نے کہا تھا؟ جادوگروں نے، جادوگروں نے بھی کہا تھا نا کہ ہم موسیٰ کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم فرما بردار ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہمیں بھی ساری عمر ہم اسی لیے جمع ہوتے ہیں نا، یہ حلقے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم سبق سیکھیں، ہماری تذکیر ہو، ہمارا تزکیہ ہو، تو ہمیں بھی فرما بردار رہنا ہے اللہ کا۔ اور ہم نے مسلم کی جو ہے ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی؟ کیا ہوتا ہے مسلم؟ کون ہوتا ہے؟ وہ اونٹ جس کی ناک میں نکیل ہو اور جو ہے اس کا مالک اس کو جدھر لے جانا چاہے وہ چلا جائے، یعنی اپنا آپ، اپنا ناک تو عزت کی علامت ہے نا، اپنی عزت، اپنی سوچ، اپنا اختیار، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دے، اور جو بھی فیصلہ بھی ہو اس کے حق میں، اچھا برا، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والباسی بعد الموت، کہ جو فیصلہ بھی ہو تو اس کو بھی قبول کرنا ہے، کہ اگر اللہ کا فیصلہ یہی فیصلہ ہے تو قبول کرنا ہے، یہی چیز اطمینان دیتی ہے نا انسان کو۔ اور پھر یہ کہ جہاں پیغمبروں نے یہ کہا کہ فما سألتکم من اجری ان اجریہ الا علی اللہ، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، تو ہمیں بھی جو ہے دین کا کوئی کام کر کے یا دنیا کا بھی کسی کی مدد کر کے، کچھ بھی کر کے کوئی بھی کام، ہمیں نہ شکریہ چاہیے، نہ ہمیں جو ہے کوئی اجر چاہیے، جو ہے کسی سے کوئی ہمیں توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، تو ہماری ایک بہن نے اس آیت کا، کہاں تھی، کون سی صورت تھی وہ آیت، کون سی صورت سے تھی، کسی کو یاد ہے؟ سورۃ الدہر، سورۃ الانسان سے تھی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ بے شک ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری، نہ ہمیں کسی سے بدلہ چاہیے، نہ ہمیں یہ ورڈ بھی نہیں چاہیے کہ شکریہ، جزاک اللہ خیر، وہ تو حالانکہ جزاک اللہ خیر تو بہت اچھی دعا ہے، کہ دعا ہے، ایک دعائیہ کلمہ ہے، لیکن کوئی شکریہ نہ بھی ادا کرے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ ان کی کوئی تعریف کرے، تعریف کرنا وہ ایسا ہی برا لگے ہمیں جیسے کہ تعریف سننا ایسے ہی برا لگے جیسے کہ برائی سننا برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا لیسن تھا، ٹیک ہوم لیسن تھا کل کا۔ ویسے تو سارے ہی آیت میں سبق ہی ہوتے ہیں، تو چلے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے کہ ہماری یاد دہانی ہو جائے، تو ہم جو ہے پہلے آیت نمبر 75 76 کی تلاوت سن لیتے ہیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين جی ہم نے تلاوت سنی ہماری دونوں اس کی آیات کی، اب ہم جو ہے لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 75 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 75 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ جی، ثم پھر بعثنا بھیجا نا ہم نے، بعثنا بھیجا ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، موسیٰ کو، و ہارونا اور ہارون کو، الی فرعون طرف فرعون، و ملئہ اور اس کے سرداروں کے، بی آیاتینا بھی سات آیاتی، آیت ان کی جمع، آیات نا اپنی، بھی آیاتینا سات اپنی آیات کے، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو اور تھے وہ، قومن لوگ، مجرم
रवान ट्रांसलेशन, रनिंग ट्रांसलेशन। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। आयत की तरफ आते हैं इंशाअल्लाह हम। सुम्मा बासना, फिर हमने भेजा, कब, मिन बादिहिम, उनके बाद, जो पिछले हमने रसूलों के बारे में पढ़ा, नूह अलैहिस्सलाम और दीगर रसूलों के बारे में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उन पैगंबरों के बाद हमने भेजा, किसको भेजा, मूसा व हारूना, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को कहाँ भेजा, इला फिरौना, फिरौन की तरफ, व मलाइही, और उसके सरदारों के पास। ठीक है, अब यहाँ मुझे बताइए कि अल्लाह ताला फरमाते फिर हमने इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों को क्यों भेजा? पैगंबर तो मूसा अलैहिस्सलाम थे। वो दोनों भाई थे और मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े हकलाते थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरे साथ मेरे भाई को भेज दो, क्योंकि मेरे लिए फिर आसान हो जाएगा उनको आयात सुनाना, उनको गाइड करना। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। और हम देखते हैं कि ये वाहिद इंसान है, मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है, वाहिद इंसान है जो कहते हैं कि वजली वज़ीरम मिन आहली, मेरे घर वालों में से, अब जो है मेरी फैमिली में से, मेरे ख़ानदान में से हारून को, हारून आखी जो मेरा भाई है, उसको क्या बना दें, मेरा जो है वज़ीर बना दें, मेरा साथी बना देना। तो और ये आता है, ये आयतें कहाँ आती हैं जो मैंने पढ़ी अभी, वजली वज़ीरम मिन आली हारून आखी। आप पढ़ते हैं ना रब्बी इश्रह ली सदरी हर दर्स के शुरू में, तो कहाँ से ये आयत लेते हैं हम? स्क्रीन पे रोज आ रही होती है। ये कौन सी सूरत से है? सूरत ताहा में। जज़ाकल्लाह खैर। सूरत ताहा में रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री। ए अल्लाह, तू जो है मुझे शरह से अता फरमाइए, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दीजिए, मेरी ज़बान की गिरा खोल दी। जैसे अभी हमने मेरी मुनज़्ज़ा बहन ने बताया कि उनकी ज़बान में लुकनत थी, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ लें, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे लिए मेरे ख़ानदान में से, मेरे घर वालों में से वज़ीर बना दे, एक मददगार बना दे। मेरे हारून आखी, जो हारून मेरा आखी है, मेरा भाई है, उशदुद भी अज़री, और उसके ज़रिए मेरी कमर मजबूत कर दे। उस अज़री कमर, उशदुद कुव्वत दे दे, मजबूत कर दे, क्योंकि दो होंगे तो मजबूती हो जाएगी ना, तो मजबूत कर दे। और जो है अशरिकहू फी अमरी, और मेरे भाई को मेरे काम में शामिल कर दे। मतलब ये उन्होंने कहा। खैर आगे तो बहुत अच्छी आयत है, पूरी अल्लाह ताला का तो पूरा कलाम ही अच्छा है। तो ये 25 से 35 तक जाती है। तो इन्होंने मांगा था अपने भाई का साथ, इसलिए यहाँ पर जो है आपने सही जवाब दिया कि मूसा व हारूना। तो अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं कि मैंने मूसा और हारून को फिरौन की तरफ भेजा, और वो मलई, और उसके सरदारों की तरफ। तो वो मला अभी आयाती ना, हमारी आयात के साथ हमारी निशानियां देकर हमने भेजा। तो हम देखते हैं वो मलाई, तो मलाई जो मला जो है वो मीम लाम हमजा उसका रूट वर्ड है। ठीक है, तो मिलुन, मिलुन यानी किसी चीज की वो मिकदार जिससे बर्तन भर जाए। ठीक है, मिलुन भर जाना। ठीक है, तो मिलुल आर्दी ज़हाबन हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो और मला वो लोग होते हैं, मला वो लोग या वो लोगों की, या लोगों की वो जमात जो लोगों के दिल को रौब से भर दे। ये जो सरदार होते हैं, मला जो होते हैं, ये वो लोग या वो लोगों की जमात जो लोगों के दिल को रौब से भर दे। तो किस तरह भर दे, किस वजह से भर दे? अपनी ज़बरदस्त शख्सियत की वजह से लोगों के दिलों को रौब से भर दें। तो यहाँ उसके आयान सल्तनत मुराद है, वो खुद और उसके आयान सल्तनत मुराद है। सल्तनत में लोग होते हैं ना, वजीर और सारे मिनिस्टर्स, और वो मुराद है। तो इसका रूट वर्ड है मीम लाम हमजा। ठीक है, मला, तो मिला यहाँ पे मला ही है, वहाँ मिला होता है। तो मिला जो होता है उसका मतलब है भर जाना। तो इसके लिए कुछ दुआएं भी हैं कौमे की। कौमा में जब हम खड़े होते हैं, हम रुकू करते हैं कि अल्लाह अकबर सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। जब हम खड़े होते हैं रुकू के बाद, उसको कौमा की कहते हैं। तो कौमा, अब हम दुआएं देख लेते हैं। कौमा की दुआ के मिल जो हम पढ़ रहे हैं ना, रूट वर्ड जो है, तो
تو ان کی تو شخصیت زبردست ہوتی ہے، مال اور بہت ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے جو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت سے اور ان کے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے روب سے جو ہے کہ دل لوگوں کا بھر جاتا ہے ان کی زبردست شخصیت کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے۔ تو یہ دعا ہے کہ قوما کی، جس میں ہمیں اتنے اجر ملیں گے ملا سے کہ زمین اور آسمان کے برابر اجر ملیں گے اللہ کی تعریف میں۔ تو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد مل السماواتی و مل الارضی و مل ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور ان کے علاوہ ہر چیز بھر جائے جسے تو چاہے۔ یعنی ہم نے اتنی تعریف کر لی چھوٹی سی دعا میں کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، جسے اللہ چاہے بھر جائے۔ یعنی ایک چھوٹی سی دعا میں، قوما کی دعا میں، نماز میں کتنے سارے اجر مل جائے۔ تو میں سوچتی ہوں اتنی اچھی دعائیں اگر ہم نمازیں ہی اچھی پڑھ لیں تو کتنی حمد و ثنا ہو جائے اور کتنے اجر ہمیں مل جائیں، زمین کے بھر اور آسمان کے بھر، اور جتنا کہ اللہ چاہے۔ ہمیں نہیں پتا اللہ کتنا چاہے، وہ تو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے، ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے ملا سے، اور ہم دوسری دعا بھی دیکھ لیتے ہیں ملا سے انشاءاللہ۔ اللہم ربنا لک الحمد مل السماواتی و مل الارضی وما بینہما مل ما شئت من شیء بعد آل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے کہ جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بھر جائے، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق، جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، اللہم ربنا لک الحمد تو ہم پڑھتے ہی ہیں، بیچ والی ملا سے یاد کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ لا مانع لما اعطیت، وہ تو ہم نماز کے بعد کے اذکار میں پڑھتے ہیں، تو بس بیچ کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا ہمیں یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری بھی ایک دیکھ لیتے ہیں ہم، قومی کی وہ دعا اور دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ جی۔ ربنا لک الحمد مل السماواتی و مل الارض و مل ما شئت من شیء بعد آل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہمیں دو دعائیں مل گئی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی لیے سب تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز ہے جسے تو چاہے بھر جائے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق، تیرے بندے نے جو تعریف کی تو اس کا زیادہ حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے۔ اے اللہ، جسے تو عطا فرمایا دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد قوم اور دعا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہم، اس کے اور دعا دیکھ لیتے ہیں ہم، چلیں۔ اللہم لک الحمد مل السماء و مل الارض و مل ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء والبارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ اے اللہ، تیری ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جسے تو چاہے بھر جائے۔ اللہ، مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اللہ، مجھے گناہوں خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ دعا اس کے لیے آسان ہے جو ثنا میں اگر دعا پڑھتا ہے، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وغسلنی بالخطایا بالماء والثلج والبرد۔ اگر وہ پڑھتے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی آسان ہے۔ ویسے بھی نہیں بھی وہ پڑھتی ہیں تو اس کو بھی یاد کر لیں، اس کو بھی یاد کر لیں۔ اچھا، اب پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اس میں سے ایک کر لیں یاد، لیکن چونکہ پہنچا دینا ہمارا کام تھا، میرا اور عظمیٰ جی کا، کہ بھائی دیکھیں قومے کی ملا سے یہ دعائیں، بالکل پریشان نہ ہو، کوئی پریشان ہو، جو آپ آسانی سے، جو ورژن آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ والی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے قومے کی دعا،
हाँ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्दु हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सैयदना रफ़ा बिन राफ़े ज़रक़ी से रिवायत है कि वो कहते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़े थे। जब आप रुकू से सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़। एक शख्स ने पीछे से कहा है हमारे रब और तेरे ही लिए सब तारीफ़ है, हम बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ़। वो उस आदमी ने कहा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद उसने कहा तो आप सल्लल्लाहु ने नमाज से फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि किसने ये कलमात कहे हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा कि इन कलमात को लिखने में वो एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। किसी भी चीज़ को बोझ बना के ना पढ़ें, जो आप आसानी से याद कर सकती, ठीक है। सारे वर्जन आपके सामने आ गए, अल्लाह ताला वैरायटी दी हुई है और बस क्या है, अल्लाह से कुर्ब होने का ज़रिया है, नमाज में खुशू पैदा करने का ज़रिया। जो हिफ्ज़ पोर्शन भी हमने शुरू किया, 3-3 आयत हम हिफ्ज़ भी करते जा रहे हैं, तो वो सारा ये है कि हमारी इबादतें अच्छी हो जाएं, उसमें खुशू खुजू पैदा हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम आखिरी सूरतें पढ़ते हैं, छोटी छोटी पढ़ते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो सूरतें भी हम पढ़ना छोड़ दें कि हम भूल ही जाएं। सब मिक्स एंड मैच आप पढ़ा करें, ठीक है। चलें, ठीक है, चलें। अब हम उसके बाद शुरू करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे आयत हमारी मलई से जो बात चली थी, तो मिला आया ना, मीम लाम हमजा, उसका रूट वर है। तो फिर ये है कि आयत में है कि फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अच्छा, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसमें रसूलों के उमूमी जिक्र के बाद पीछे आयतें थी ना, रसूलों का जिक्र आया था, तो हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं। हालांकि रसूल के तहत में वो भी आ जाते हैं, लेकिन चूंकि उनका शुमार जलीलुल कदर रसूलों में होता है, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का शुमार जलीलुल कदर रसूलों में होता है, इसलिए खुसूसी तौर पर उनका अलग जिक्र फरमा दिया गया, ठीक है। इसलिए यहाँ हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला नाम लेते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा और हारून को कहाँ भेजा, इला फिरऔना व मलई के, फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा। क्या देकर भेजा, भी आयातिना, अपनी निशानियां देकर भेजा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अल्लाह ताला ने निशानियां देके भेजा, तो हम देखते हैं कि निशानियां क्या हैं, क्या भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बिलखुसूस 9 आयात बय्यनात, जिनका जिक्र अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में किया है कि, और वो ये जो उनकी 9 निशानियां जो है मशहूर हैं सूरतुल इसरा। ये हम देखते हैं 9 मौज़े उनके कौन से हैं, हम देखते हैं उनके मूसा अलैहिस्सलाम के। तो ये 9 मौज़े हैं उनके, हाथ, लाठी, कहत साली, नक्स, समरात, तूफान, जरात, टिड्डी दिल, कुम्मला, खटमल, जुएं, दुफात, मेंढक और खून। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कहत साली और नक्स समरात एक ही चीज़ है और 9वां मौज़ा लाठी का जादूगरों की शुब्दाबाजी को निगल जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके अलावा भी मौज़ात दिए गए थे, मसलन लाठी का पत्थर पर मारना जिससे 12 चश्मे ज़ाहिर हो गए थे, बादलों का साया करना, मनो सलवा वगैरह। लेकिन यहाँ आयत 9 से सिर्फ वही 9 मौज़ात मुराद हैं जिनका मुशाहिदा फ़िरौन और उसकी कौम ने किया। इसलिए हज़रत इब्न अब्बास ने इन्फिलाक़ बहर, आपको पता है समंदर भी फट गया था और फ़िरौन जो है गरक हो गया था, तो इन्फिलाक़ बहर, समंदर का फटकर रास्ता बन जाने को भी इन 9 मौज़ात में शुमार किया है, और कहत साली और नक्स समरात को एक मौज़ा शुमार किया है। तो ये जो थी इब्न अब्बास की आरा थी जो हमने पढ़ी। तो अब आयत नंबर 101 में आता है, ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मौज़ात थे इनके। तो हाँ, 100 आयत पढ़ते हैं हम लोग। वलक़द आतेना, जी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आयत नंबर सूरतुल बनी इसराइल की, हाँ अच्छा, कर ले, लफ्ज़ी तर्जुमा कर ले, रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हाँ ये हो गया था। अच्छा, वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन फसल बनी इसराइला इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरौनु इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसूरा। हमने मूसा को 9 मौज़े बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए, जो भी आपने स्क्रीन पे देखे थे। तो खुद
ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ لوگ تو تھے ہی ایسے لوگ، اس نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم جو ہے دوسری ہماری آیت کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا آیت جو ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 75۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75 میں 9 معجزات کے بعد اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں آیت۔ اچھا، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں دیکھ کر بھی ان پہ اثر نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کیا، تکبر کیا۔ ان نشانیوں نے بھی، موضوع نے بھی اثر نہیں کیا۔ کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دبا ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک ضمیر بھی پھر جو ایک ہوتا ہے نا ہمارا سب کانشیس ضمیر بھی ملامت کرنا ان کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور گناہوں پر اصرار پر اصرار، اصرار پر اصرار، گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرت پیدا کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہ کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے، کرتے 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 اس کو بڑے گناہ بھی بڑے گناہ نظر نہیں آتے، تو یہی ان کا حال تھا کہ ان کو یہ موضوع نے بھی اثر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 9 معجزے آپ نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد آراف 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کے، یہ سب کھلے کھلے مازے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ یعنی طوفان سے، یہ آیت ہے نا طوفان، تو طوفان سے سیلاب یا کثرت بارش جس میں ہر چیز غرق ہو گئی، یا کثرت اموات، موتیں بہت ہوئیں جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے، ٹڈی دل نے جو ہے فصلوں کو ویران کر دیا، ان کی فصلیں خراب ہو گئیں، اور ان کے یہ ٹڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چٹ کر جاتی، جو پانی جوڑوں چھپڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانے میں، بستروں میں، غلوں میں، ہر جگہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، جس سے ان کا کھانا پینا، سونا، آرام کرنا حرام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَالدَّمَ، اور دم خون سے مراد پانی کا خون بن جانا، یوں پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ آپ سوچے پانی خون بن جائے تو پی سکتے ہیں؟ نہیں۔ بعض نے خون سے مراد نقصیر کی بیماری لی ہے، یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا۔ یہ کھلے کھلے اور جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان پر آئے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اب آیت نمبر استغفر اللہ آیت نمبر 76 کو کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 26 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فلما، تو جب جاءہم، آیا ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، انا، یقیناً، ھذا، یہ، لسحر، البتہ، سحر، جادو ہے، لسحر، البتہ جادو ہے، مبین، کھلم کھلا۔ رواں ترجمہ انشاءاللہ۔ آیت 76۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو، یہ سارا حق ان کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ جب حق آ گیا، جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ اب کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا تھا، دل تو مان جاتے ہیں، نظر بھی آ گیا یہ سارے معجزات ہیں، یہ معجزے ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتے، کوئی انسان لا نہیں سکتا۔ اب کوئی معقول دلیل، کوئی وجہ تو نظر نہیں، اب کیا یہ لوگ کہنا، کیا بتائیں؟ تو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر آیت نمبر 77 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قال، کہا، موسیٰ نے، اتقولون، کیا، تقولون، تم کہتے ہو، اتقولون، یہ جو ہے کس کو کیا کہیں گے گرامر میں؟ کو حروف ہے، کون سا حرف ہے؟ استفہام۔ جی ہاں، حروف استفہام، ٹھیک ہے، سوالیہ۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحقی، حق کو، جادو، یعنی تم حق کو جادو کہتے ہو، لما، جب، جاکم، وہ آ گیا تمہارے پاس، اسحرن، کیا جادو ہے، ھذا، یہ،
حاضہ یہ ولا اور وہ حالانکہ لا نہیں. حاضہ تو یہ ہوا اور وہ کے لیے کیا آتا ہے؟ ہوا. ہاں ہوا وہ یعنی انسان کے لیے, لیکن یہ اس میں اشارہ چیز کے لیے, یہ چیزوں کے لیے نا. ہوا تو ایک آدمی کے لیے آئے گا نا ہوا, اور ہیا ایک عورت کے لیے آئے گا. بالکل صحیح آپ نے کہا, لیکن چیزوں کے لیے, ناؤن کے لیے کیا آئے گا؟ چیز کے لیے حاضہ تو یہ ہو گیا نا, اور ذالکا, ذالکا ٹھیک ہے. حاضہ مذکر ہے اور حاضی مونس ہو جائے گی, ذالکا وہ مذکر اور تل کا مونس. حاضہ حاضی ذالکا تل کا. ولا حالانکہ نہیں, یفلحو فلا پاتے, الساحرون ساحر جادوگر, ساحر کی جمع. ٹھیک ہے, رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ آیا نمبر 77. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم آیت کی طرف آتے ہیں. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا, کیا تم اس صحیح دلیل کو, اس حق کو جو تمہارے پاس پہنچ گیا, اس کی نسبت کہ جب تمہارے پاس پہنچی ایسی بات, حق پہنچ گیا, تو تم کہتے ہو اسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون, حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے. کبھی بھی جادو ہو جائے نا تو آپ سوچ لیں کہ جس نے بھی جادو کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کی تو بخشش ہی نہیں جادوگر, الا یہ کہ وہ معافی مانگ لے, اور جو پتلا اور جو بھی کہیں گاڑا ہے وہ جا کے نکال دے اور معافی مانگ لے اللہ سے, اور تو معافی کا تو آلویز راستہ ہے نا, ورنہ اس کی جو ہے بخشش نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح, حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو, جو معجزے اور جو دلائل اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئے اس کو تم جادو کہتے ہو. بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے, یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں. چاہے وہ کتنی کوشش کر لے کسی پہ جادو ڈال دیں کہ وہ جو ہے کامیاب نہ ہو جس کے لیے جادو ڈالا جا رہا ہے, تو لیکن وہ خود ہی ناکام ہو رہیں گے. اور میں تو اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے, اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں, مجھے کھلی کھلی نشانیاں دی گئی ہیں. مجھے سحر و ساحری کی, جادو اور جادوگروں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ کی عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں تو یہ جو ہے جادو کی, سحر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 78 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. قالو, انہوں نے کہا, اجے تنا, کیا آیا ہے تو ہمارے پاس, لیتلفتنا, تاکہ تو پھیر دے ہمیں, اما, اس سے جو وجدنا, پایا ہم نے, علیہ, اس پر, آبانا, اپنے آبا و اجداد کو, وتکونا, اور ہو جائے, لکما, تم دونوں کے لیے, لکما, دونوں, یہ کیا ہے؟ کما کیا ہے؟ کم بھی ہو سکتا تھا نا, کما کیوں آیا؟ ترجمے میں دیکھیں, لکم بھی آتا ہے نا, تو کما کیوں ہے؟ ترجمہ دیکھیں تو پتہ چلے گا. دونوں کی وجہ سے. جی ہاں, دونوں کی وجہ. کون دونوں؟ کس کی بات کر رہے تھے ہم اب یہاں؟ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جی, موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. تو تم دونوں کے لیے الکبریاء, بڑائی ہے, فی الارض, زمین میں, وما, اور نہیں, نحنو, ہم, لکما, تم دونوں کو. کون ہے یہ کما؟ اچھا اب مانیٹر آئی ٹی انچارج نہیں بولیں گی, دوبارہ آ گیا کما. لکم بھی ہو سکتا تھا, یہ لکما, کما. کون بتائے گا؟ ترجمہ دیکھیں. جی بولیں. یہی دونوں بھائیوں کے لیے ہوگا. جی ہاں, دونوں بھائیوں کے لیے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک. جی دونوں بھائی, موسیٰ علیہ السلام, ایسا یعنی یہ تسنیہ ہے. عربک میں ایک واحد ہوتا ہے, ایک تسنیہ دو, ٹھیک ہے, جب بھی دو ہوں گے تو تسنیہ اور جمع, واحد تسنیہ جمع. تو یہ تسنیہ یعنی دو, لکما, تم دونوں کو, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, بمؤمنین, ماننے والے. چلیں اب ہم نہیں ترجمہ. انہوں نے جواب میں کہا, کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر لے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو اجیتنا, انہوں نے کہا, کیا تم ہمارے پاس لے آئے ہو, لتلفتنا,
کہ لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اصل میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد اور باپ دادا کرتے ہیں۔ یعنی آپ بدعت میں بھی تو یہی ہوا نا، ہمارے جو بھی بڑے تھے ہمارے بدعت کرتے رہے ہیں تو وہ یہی کہتے تھے، ان کو منع بھی کیا جب ہمارے پاس، ہم بچوں کے پاس علم آیا، ہم پڑھنے لگے، ان کے پاس بھی علم، جن کے پاس علم آیا وہ چھوڑ دیا، لا علمی میں ہی ہوا۔ تو جب ہم نے ان کو کہنا شروع کیا تو ہمارے بڑے بھی نہیں مانتے تھے کہ نہیں یہ تو میری ماں بھی کرتی تھی، میری نانی بھی کرتی تھی، ہمارے بڑے بھی کرتے تھے، اور وہ کنڈے بھی ہوتے تھے اور پوریاں بھی ہوتے تھے، اس کے نام کا بھی ہم پڑھتے تھے، اس کے نام کا بھی کرتے تھے۔ تو وہ یہی بات ہم بھی سنتے آئے کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، ایک پیئر پریشر، ایک فیملی پریشر بھی ہوتا ہے، وہ ڈرتے بھی ہوتے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو ہائے اللہ یہ کیا کہیں گے۔ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ ہم نے بھی دیکھا ہماری زندگیوں میں، دیکھا ہے نا، سب نے دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا یہ تو آبا آنا۔ اور مجھے تو وہابی تک کہہ دیا گیا، میں بچوں کو پڑھانے کے لیے شفٹ ہوئی تھی سعودیہ سے کراچی، تو میں نے شروع کیا درس، تو وہ اتنا موقع تو نہیں ملا وہاں تو، لیکن جو بھی جب بھی کرتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو وہابن وہابی ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گئی، وہ ہمارے نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کیا کہ اے موسیٰ جو ہے علیہ السلام، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے، جب انہوں نے ساری نشانیاں دکھائیں، سارے دلائل دکھائے، سارے معجزات لے کے گئے، تو کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہمیں اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور وَتَكُونَ لَكُمَا كِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، یعنی کہ بادشاہ تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نا، بادشاہ ہمیں، فرعون اور فرعون کے ملئی بادشاہ ہمیں، اور اس کے آیان ان کے سردار تھے اور آیان دربار تھے، تو ہم بڑائی تو ہمیں ملی ہوئی، بادشاہ تو ہم ہیں، تم تو ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، تو تم یہ چاہتے ہو کہ اول تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقوں سے پھیر دو، دوسرا یہ ہے کہ تم دونوں کو یہ بڑائی مل جائے۔ یعنی پیغمبر تو کبھی بادشاہت کے لیے نہیں جاتے، کبھی رسولوں نے جنگ بھی بادشاہت کے لیے نہیں کی، اللہ کے کلمے کا، اللہ کا بول، اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کیے۔ تو تم دونوں دنیا میں تم دونوں کو بڑائی مل جائے، تم لوگ یہ چاہتے ہو، اور وما نحنو لکما بمؤمنین، ہم تم دونوں کو کبھی بھی نہ مانیں گے، تم کبھی بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، بات نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ منکرین کی دیگر حجتیں ہیں اور دیگر حجتیں ہیں جو دلائل سے عاجز آ کر پیش کرتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے 2 الزام رکھ دیے کہ تم تو جو جادوگر ہو، اور تم تو ہم بادشاہت چاہتے ہو، زمین میں بڑائی چاہتے ہو، حالانکہ بادشاہ تو ہم ہیں، بڑائی تو ہماری ہے۔ ایک یہ کہ تم ہمارے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرے یہ کہ ہمیں ہمارا جاؤ ریاست حاصل کرنا چاہتے ہو، اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تو کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی تنقید، آبا پر اصرار اور دنیاوی وجہ کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روک رکھا، آبا و اجداد کی تقلید نے اور دنیا کی جو بادشاہ تھی اس کی خواہش نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم آگے دیکھیں گے کہ فرعون اور جادوگروں کا قصہ ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، جانتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا اپنی دلیلیں اور حجتیں عطا فرما کر، لیکن آل فرعون نے بھی اتباع حق سے تکبر کیا اور تھے بھی پکے مجرم، اور قسمیں کھا کر کے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو سری جادو ہے، یہ تو بہت جادو ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر سورۃ النمل میں بھی یہی بتایا گیا ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پردازوں کا لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا، ان کے دل مان گئے تھے، ظاہر ایسے معجزے سب سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی انسان نہیں لا سکتا، یہ واقعی نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن بس تکبر تھا، اور جو یہ تھا کہ بہانے بنا دیے کہ یہ تو جادو ہے اور ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہ رہے ہو، اور تمہیں جو ہے زمین میں بادشاہ چاہیے، اور بس اسی وجہ سے ظلم اور تکبر کی بنا پر انہوں نے نہ مان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ پھر آپ سب کو معلوم ہے، قرآن نے ہی ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ پھر کیا ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. فرعون جو ہے غرق ہو گیا، فرعون اور فرعون کے جتنے فرعونی تھے سب، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فتح ہو گئی، ان کے ظلم سے چھٹکارا ہو گیا. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی. وہ ان کے محل اور ان کے جو سارے اوشنز تھے اور ریورز تھے اور گھر تھے اور جو کچھ بھی تھا، وہ کہتا تھا نا، کیا میں جو ہوں مصر کی دریاؤں کا بادشاہ نہیں ہوں، میں اس کا بادشاہ نہیں ہوں. حامان اور قارون، اور آپ کو پتہ ہے نا ان کے تو خزانوں کی چابیاں صرف 40 اونٹوں پہ جاتی تھی، چلتی تھی اونٹوں پہ، اتنا خزانہ تھا. تو ان سب دنیا میں رہ گیا، ان کی جڑ کٹ گئی. اللہ کے نام ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، اور اللہ اس کے رسول سے کی تکذیب کرنے والوں کو. پھر آیت نمبر 79 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وقالا اور قالا کہا فرعون نے اوتونی لاؤ میرے پاس بکلی ہر ساحرن جادوگر کو. اچھا لاؤ میرے پاس، میرے پاس، میرے کیسے، کس الفابیٹ سے آپ کو، کس حروف تاجی سے میرے پتہ چلتا ہے؟ جی کوئی بولے گا؟ اچھا مانیٹر نہیں بولیں گے ان پہ پابندی لگا دی. اوتونی کو ذرا دیکھیں کون سا الفابیٹ حروف تاجی آپ کو بتاتا ہے میرے پاس، میرے. تو سے پتہ چلے. نہیں وہ تو تمہارے لیے آتا ہے نا، یہ یا ہے نا آخر کا یا. جزاک اللہ خیر، چلے آپ نے کوشش کی، اس کا بھی اجر ہے. یا ہے نا اوتونی، ہے نا یا. لاؤ میرے پاس بکلی ہر، کوشش ضرور کیا کریے، بہت بڑی بات ہوتی. ساحرن جادوگر کو، علیم جو ماہر ہو. چلے رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. اور فرعون نے کہا اپنے آدمیوں سے، کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. آیت کی طرف آتے ہیں. وقال فرعون تونی بکلی ساحر علیم. تو فرعون نے کیا کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو، یعنی علیم، ماہر جو بہت زیادہ جادو کے علم میں ماہر ہو. کیونکہ انہوں نے تو اب کہہ دیا کہ یہ تو سارا جادو ہے، اب تو ان کو آگے دکھانا تھا نا، اب مان کے تو دینا ہی نہیں تھا. تو اب وہ پھر اس نے جب کہہ دیا کہ یہ سارا اسحر ھذا، کیا کہا تھا؟ اسحر ھذا، یاد ہو گیا ہوگا، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ تو جب انہوں نے جادو کہہ دیا تو اب انہوں نے بات اور آگے بڑھائی کہ چلو پھر تمام ماہر جادوگروں کو پورے شہر میں جو ہے اس سے بلا لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 80 میں کیا ہوا. پھر کیا ہوا؟ جادوگر آ گئے. چلے آیت نمبر 80 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فلما، تو جب آ گئے، السحرۃ جادوگر، قال کہا، لہم ان سے، موسیٰ نے، القو تم سب ڈالو، ما جو انتم تم ملقون ڈالنے والے ہو. رننگ ٹرانسلیشن. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جادوگروں سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. کیا ہوتا ہے کہ اب وہ تو لائے تھے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں. ٹھیک ہے. تو جب اس نے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی نشانیاں لے کے گئے تو اس نے کہا فرعون نے کہ یہ تو جادو ہے. تو اب کہتا ہے کہ تم تو جادو لائے ہو، تم تو جادوگر ہو، تو چلو اب مقابلہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا، حکم دے دیا کہ مصر میں جتنے جادوگر ہیں جو جادو کا علم رکھتے ہیں، بڑے سے بڑے اور واقعی بہت ماہر جادوگر فنکار آ گئے تھے، اس نے انہیں بلا لیا اور عید کا دن مقرر ہوا. ہر قوم میں آپ کو پتہ ہے نا عید کا دن ہوتا ہے، جو بھی ان کا فیسٹیول تھا عید کا دن مقرر کیا اور دن کا وقت مقرر کیا. اب مجھے کوئی بتائیں ان کی جو عید کا دن تھا اور دن کا ٹائم تھا کیوں مقرر کیا؟ عید اور دن کیوں صبح کا ٹائم کیوں مقرر کیا؟ کیونکہ سارے لوگوں نے آنا تھا اور وہ اس دن سارے جمع ہونے تھا دن کے وقت، اس لیے کہ روشنی میں سب کو نظر آئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مطلب غلط کام ہے یا کوئی مطلب کوئی الٹا کام، روشنی میں سب کو نظر آ جائے گا صحیح، اور لوگ بھی بہت زیادہ ہوں گے.
جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، بالکل یہی وجہ تھی جو انہوں نے ہماری منزہ بہن نے ایکسپلین کی. ٹھیک ہے اچھا. اور لاٹیاں پھینکی تھی تو وہ سانپ بن گئے تھے نا، تو روشنی کی وجہ سے انہوں نے وہ دیکھیں کہ یہ تو فیک جادو کر رہے ہیں، یہ رسیاں جو ہیں اور ان کی لاٹیاں یہ سانپ بن گئے تھے نا. جزاک اللہ خیر، جی بالکل بالکل یہی، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت. وہ سب جی بولیں. جی ہاں جزاک اللہ خیر، جی بارک اللہ فی علمک. تو یہی بات جو یہ لوگ کہہ رہی نا ہماری میجبین بہن اور منزہ بہن، ٹھیک ہے بالکل یہ. تو فلما، جب تو کیا ہوا، فلما جا سحرۃ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. اور یہ بھی جو ہے کتنی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا پہل تم کرو، پہل تم کرو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنے آنچر سارا انہوں نے پھینک دیا، جو کہ آنکھوں کو کیا لگا کہ جیسے کہ وہ اب آگے پڑھتے ہیں، چلیں ہم اب آگے پڑھتے ہیں پھر ہم تفسیر کرتے ہیں. چلیں آگے آیت نمبر 81 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فلما، تو جب القوا انہوں نے ڈالا، قالا کہا، موسیٰ نے، ماں وہ جو، جے تم لائے ہو تم، بھی جس کو، السحر جادو ہے، انا بے شک اللہ سیبطلہ ان قریب وہ باطل کر دے گا اسے، انا بے شک اللہ لا نہیں، یصلح وہ سوارتا، عمل المفسدین مفسدوں کا. چلیں ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام، یہ جو کچھ تم نے پھینکا یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے یہ تو تھا ہی باطل تھا، سارا جادو گھڑ کے لائے تھے، یعنی چنانچہ ایسے ہی جھوٹ بولا، چنانچہ ایسے ہی ہوا، بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو پورا جھوٹ تھا، وہ تو جادو تھا، تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. جادوگروں نے چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہو، کتنے ہی فنکار ہو، کتنے ہی ماہر ہو، جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شبدہ بازی ہی تھی. آئین الناس کہتے ہیں نا سحر کو، کہ وہ آنکھوں کو وہ کرتا ہے، وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شبدہ بازی ہی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شبدہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کر دیا. جتنے انہوں نے آنچر اور رسیاں پھینکی تھی وہ کیا ہوئے، وہ سانپ بنتے ہوئے نظر آ گئے دوڑتے ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو آن کی آن میں اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے فاسدوں کا کام بننے نہیں دیتا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور یہ جادوگر مفسدین تھے جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا. اور وہ جب آئے، جب فرعون نے ان کو محل میں بلایا تو انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم کامیاب، فرعون سے کہتے ہیں کہ آج اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں تو انعام اکرام ملیں گے. تو فرعون نے کہا تم تو میرے درباری بن جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے خاص الخاص بن جاؤ گے. تو ظاہر وہ تو دنیا کمانے آئے تھے، تو جادوئی کری کا فن بھی انہوں نے سیکھا ہوا تھا، دنیا کماتے تھے، پیسہ کماتے تھے، اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فاسد کو کس طرح سوار سکتا ہے نا، جھوٹ عمل کو. اس کے بعد ہم آیت نمبر 82 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، آیتوں سے کرتے جا رہے ہیں تفسیر. وَيُحِقُّ، اور سچا ثابت کر دکھاتا ہے، اللہ الحق و حق و بکلمات ہی، اپنے کلمات سے، ولو اور اگرچہ کریا ناپسند کریں، المجرمون مجرمون جو ہے مجرم کی جمع ہے. ٹھیک ہے. چلیں رننگ ٹرانسلیشن، روا ٹرانسلیشن 82 کا انشاءاللہ. اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق و حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. یہ فاسد تھے، یہ مجرم تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے، اب کلمات ہی نا آیت کو دیکھیں، کلمات سے مراد، یہ جو کلمات ہی نا، تو کلمات سے مراد وہ دلائل ہیں، وہ واضح نشانیاں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اتارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، تورات، زبور، انجیل پیغمبروں پہ بھیجی. تو اللہ تعالیٰ کلمات سے مراد وہ دلائل اور وہ برہان ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اتارتا رہا ہے.
جو وہ پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے، یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کے ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے معجزات پڑھے ہیں کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ یا اللہ کا وہ حکم ہے جو لفظ کن سے صادر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کن اور فیکن ہو جاتا ہے، تو کلمات سے یہ مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، وہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو کر لیتا ہے۔ تو اب ہم یہ جو تفصیل ہے نا سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الشعراء میں پوری تفصیل آتی ہے اس واقعے کی، موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی۔ اور سورۃ الاعراف تو آپ تفصیل سے کر چکے ہیں وہاں پر۔ تو اب ہم کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت سورۃ طٰہٰ کی آیت 65 ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اولا من القا، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کو سب کو معلوم ہے، ہم تھوڑی سی، میں بہت شارٹ ان بریف پھر سے ڈیٹیل بتا دیتی ہوں آپ کو، سب کو معلوم ہے، سورۃ الاعراف بھی پڑھ چکے ہیں اور سب قرآن کے پڑھنے والے سب مسلمان ہیں سب کو، یعنی کہ وہ واقعہ شروع سے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے سب کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تھا بہت ظالم تھا فرعون، اور جو ہے فرعون جو ہے کیا کرتا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل سے جو ایک لڑکا ہوگا جو تمہاری جو ہے سلطنت پہ بیٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یہ خواب کی وجہ سے اس نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو جو ہے قتل کر دیتا، 1 سال قتل کرتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا۔ تو سب کو معلوم ہے کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال وہ قتل کرنے والا سال تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ایک ذہن میں ڈالا، اور انہوں نے ان کو ڈبے میں بند کر کے ڈال دیا۔ وہ باکس جو ہے پانی میں سمندر میں چلتا 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 فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جتنا اس کو ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچا دیا۔ وہ پلے بڑے، ان کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ پھر اس نے جو ہے دیکھا کہ کہاں جا رہا ہے، باکس جو صندوق تھا وہ چلا گیا موسیٰ علیہ السلام کے محل میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تو بیبی تھے، تو ان کی موسیٰ علیہ السلام کو، اچھا پھر یہ دیکھتی ہے فرعون کی بیوی، تو کہتی ہے کہ یہ بچہ ہم لے لیتے ہیں، شاید اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ تو وہ بچہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ رونے لگا، ظاہر ہے دودھ چاہیے اس کو۔ تو اب جب بچہ روتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سب کی چھاتیاں جس کو انہوں نے جو ہوتی نا دائیاں جو دی، تو وہ کسی کی چھاتی، کسی کا بریسٹ نہیں لیتے تھے، فیڈ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سب کی چھاتیاں موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دی تھی۔ اب یہ جو بہن جو پیچھے پیچھے آئی، تو اتنا شور اور اتنا بچے کی بھوکا دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ وہ ان کی بہن نے کہا کہ میں آپ کو کسی کا پتہ بتاتی ہوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے واپس ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بہرحال وہ محل میں پلتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ مصر میں، اب آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک دن وہ دوپہر کے وقت نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بنی اسرائیل کا، ایک قبطی تھا۔ قبطی کون ہوتے؟ کوئی بتائے گا قبطی کون ہوتے؟ کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل سے تھا، ایک قبطی میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا۔ دوسری قوم میں سے تھا، جو کوئی اور تھے دوسرے۔ جی ہاں، وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، قبطی۔ تو دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے مضبوط آدمی تھے، آپ کو پتہ ہے بعض لوگ جو ہے مار ایسی جگہ، اب وہ 2 چھوڑ نہیں رہتے، ایک دوسرے کو لڑ رہے تھے۔ اب تو انہوں نے ان کو چھڑانا چاہا، وہ چھوٹ نہیں رہتے، انہوں نے مارا ایک کو تھپڑ۔ اب وہ ایسا جا کے، ان کا ہاتھ ہے بھی، وہ اتنے ماشاءاللہ تندرست تھے کہ وہ فوت ہو گیا، وہ آدمی فوت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرے دن یہی واقعہ پیش آیا، تو ایک اقصی المدینہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی تمہاری تو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے تو بارے میں جو ہے آپ کو تو تلاش کیا جا رہا ہے، کیونکہ قبطیوں نے جا کے بتا دیا ہے کہ ایک قبطی کی تو بادشاہ جو ہے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کی تو جو ہے آپ کی تلاش میں ہے، جو یہ آپ سے ہو گیا۔ اور یہ کوئی انہوں نے عمدن قصدن نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک تھپڑ رکھا اور ہو گیا۔ تو بہرحال وہ چلے گئے، وہاں سے نکلے اور وہ پہنچ گئے مدین پہنچے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھیں وہ پانی بھر رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کھڑی ہیں، وہ
دیکھ رہی ہیں کہ وہ ان کو پانی بھرنے ہی نہیں مل رہا ہے، وہ تھکے ہوئے ہارے، ان کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا یہ دو خواتین جو ہیں بیچاری پانی نہیں بھر پا، ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا ہم جب تک پانی نہیں بھر سکتے، جب تک یہ سارے چرواہے سارے جتنے لوگ ہیں پانی نہیں بھر لیں تو ہمیں نہیں بھرنے ملے گا۔ تو انہوں نے، وہ مرد تھے، انہوں نے بھر لیا۔ وہ جا کے وہ دونوں بیٹیاں کہتی ہیں اپنے والد سے کہ یہ ان کی تعریف کرتی ہیں کہ بہت اچھا ایک شخص ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو آپ ان کو نوکر، انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ ہمارے والد جو ہے شیخہ ہے، بوڑھے ہیں، تو ان کو آپ بہترین ہے نوکر رکھ سکتے ہیں۔ اب وہ ایک جوان بچے کو کیسے رکھتے ہیں نا گھر میں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اس میں آتا ہے کہ بڑی حیا سے چلتی ہوئی آئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب وہ مدین سے وہ مصر سے مدین پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کیا دعا مانگی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد ہے؟ یہ نہیں ہے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے فاستجبنا له ونجینا من الغم وکذالک نخرج المؤمنین۔ یہ آپ کا پارٹیسپیٹ کرنے وہ کا والی تو نہیں ہے، ربی یہ انہوں نے ربی لا تذرنی فقینی فی الدین والی اچھا انہوں نے کہا تھا کہ میں فقیر ہوں اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے something like that۔ جزاک اللہ خیر، ربی انی لما ربی انی لما انزلت انزلت الی من الی خیر من خیر فقیر۔ فقیر جزاک اللہ، بارک اللہ فیک، میں سب نے کوشش کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر، من خیر فقیر۔ اللہ میں تو اس کا محتاج ہوں کہ جو تو مجھ پہ نازل کر دے، میرا کام بنا دے، میں تو اس کا فقیر ہوں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، جاب نہیں مل رہی، رشتے نہیں ہو رہے، تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو گھر بھی مل گیا، شادی بھی ہو گئی، تو وہ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو، اور ایک مدت طے کی 10 سال 12 سال، انہوں نے کہا 10 نہیں میں 12 پورا کروں گا۔ پھر وہ جو ہے اپنی زوجہ کو لے کے چلے ہیں، اور انہوں نے راستے میں بہت سردی تھی، تو جیسے آج کل سردیاں ہو رہی ہیں تو آپ بھی سیک تاپ کریں، آپ کو تو سیک تاپ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے تو ہیٹر آن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم تو ماڈرن زمانے میں رہ رہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے اہل کو کہا، اہلیہ کو کہا کہ میں آپ یہاں پہ ٹھہرے، میں جاتا ہوں، مجھے کہیں سے روشنی لے آتا ہوں، اس سے ہم اپنے آپ کو تاپ لیں گے۔ تو وہ گئے ہیں، تو وہ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو تمہارا رب ہوں، اور موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لاٹھی۔ یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے، وہ تو اتنی لمبی ڈیٹیل بتاتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے میری غنمی کو جھاڑتا ہوں، میری بکریوں کو کرتا ہوں، یہ وہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ، اب ان شارٹ، سوری شارٹ، ان کی جو یہ پوری کہانی ہے نا، اور ہماری ایک سائمہ بہن بیٹھی ہوئی ہے، سب لوگ وہ بہت پسند کرتی، وہ مجھ سے کہتی تھی کہ شہناز باجی نبیوں کے سائمہ عمران، وہ کہتی تھی ہماری سائمہ جی کہ نبیوں کے واقع ہو جائے تو پھر وہ ماشاءاللہ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن میں تو سب کچھ ہے، واقعات سے سیکھتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تم جو ہے فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گئے۔ فقل هل لك، یہ جو ہے نا آگے جو آیت ہے اماں کے پارے میں بھی ہے، اور جو ہے ہم جو ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں، اور صورتوں میں بھی دیکھتے ہیں نا، یہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى۔ تو وہ جو ہے اپنے بھائی موسیٰ، اب یہاں تو آپ نے دیکھتے ہیں نا لکما دونوں کو، اب جو آپ کی آیت 75 ہی شروع ہوئی کہ ہارون و موسیٰ و ہارون، پہلے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ تم جاؤ اور اس کو جو ہے، تو یہی ہماری آیت تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، نشانیاں دکھائیں، سارا پڑھتی ہے، انہوں نے انکار کیا، تم جادوگر ہو، ہمیں اپنے بابا اور اجداد سے پھیر رہے ہو، اور اب تم یہاں پہ جو ہے ہماری حکومت سے بھی اتارنا چاہ رہے ہو، اور تم بننا چاہ رہے ہو، حکومت چاہ رہے ہو، حالانکہ نبی اور پیغمبر تو کبھی بھی حکومت اور ان کو تو نہیں چاہیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، اور اگر جنگیں پین کے آپ سے سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے، مسلمان کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، تو اب اس نے کیا کیا کہ جو ہم نے پچھلی ابھی پڑھا ہے تمہیں، کہ اس نے کہا کہ موسیٰ یہ تو جادو ہے، تو اب یہ ہے کہ تمام ماہر جادوگر کو پورے شہر سے بلا لیا جائے، عید کا دن مقرر ہوا، جیسے ہماری بہنوں نے جواب دیا کہ وہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے، لوگ اس دن نکلتے ہیں گھومنے پھرنے، صبح ملنے ملانے، اور دن کا وقت رکھا، جیسے ہماری دوسری بہن نے بھی بتایا کہ وہ تاکہ ان کے آنچر اور لاٹیاں فیک نظر نہ آئے، سب کچھ نظر آ جائے کہ وہ فیک ہے، اور دن کی روشنی میں دن دہاڑے لوگ دیکھ سکیں، یہی ہوا۔ تو سب لوگ جمع ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القی، تو آپ لوگ سورۃ الاعراف بھی پڑھتے ہیں، سورۃ الاعراف، سورۃ الشعراء، اور جو ہے سورۃ الطٰہٰ جا کے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ، اور تو اس کو وہ کر لینا، اپنا روز کا آپ کا دورانیہ ہے نا، وردیہ آپ کا ورد ہے نا، تو ڈیلی ورد یومیہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو اس کو شروع کر دے پڑھنا، تلاوت تو کہیں سے کرنی ہی ہے،
تو مطلب سے شروع کر دیں، تفسیر بھی دیکھ لیں. تو قالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکونا اولا من القا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالے والے بن جائیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے، قال بل القوا، جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا، تخیل، یخیل ہے نا، ایک تخیل ہوتا ہے نا، یخیل، تو یہ خیال گزرنے لگا کہ ہبال، ان کی ہبال اور ان کی عصیہم، ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی تھی، یعنی کہ وہ سانپ بن گئی. ٹھیک ہے. پھر قالا القو، اچھا وہ سانپ بن گئی اور انہوں نے کیا کیا کہ قالا القو فلما القو سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم. یہ دوسری آیت ہم دیکھ رہے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو. پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی. اعین الناس، سحر کیا ہوتا ہے؟ نظر بندی کرتا ہے، دھوکا ہوتا ہے. اعین الناس ہوتا ہے، عین سمجھتے ہیں نا، آنکھ، آنکھوں کو نظر بندی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور ان پر ہیبت غالب کر دی. جادو تھا، اتنے سارے سانپ، اور کہتے ہیں کہ کہیں آتا ہے 80,000، کہیں آتا ہے کتنے، یعنی کوئی چند جادوگر نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے. تو ان کے جادو نے آیون الناس، لوگوں کی نظر کو بند کر، نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی، اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلائی. معمولی جادو نہیں تھا، یہ ماہر جادوگر تھے اور بڑا جادو دکھلایا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر سورۃ الطٰہٰ ورس نمبر 67. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. انسان تھے نا، ڈر محسوس کیا. فَقُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا. خوف نہیں کرو موسیٰ، تم ہی غالب رہو گے علیہ السلام. پھر دوسرا آیت ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ لَا تَخَفْ مَا صَنَعُوا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے گا. تلقف ما صنعوا، جو صنعت کہتے ہیں نا، صنعت کہتے ہیں، کہ جو کچھ انہوں کاریگری بنا کے لائے وہ اس کو تلقف نکل جائے گا، جو صنعوا، جو انہوں نے بنایا. انما صنعوا کید ساحرین، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتے. اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ان کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، ان کا عصا تھا. عصا موسیٰ بہت مشہور ہے، ان کا معجزہ ہے، وہ جو بھی اپنے سارے معجزے پڑھے، انہیں وہ عصا ڈال دیا. آن کی آن میں ان کی ساری جتنے جو سانپ بنے ہوئے تھے، ان کے جو آنچر تھے اور ان کی رسیاں تھیں اور لاٹھیاں جو بن گئی تھی، ان کو آنن فانن میں جو ہے لاٹھی سانپ بن گئی. وہ تو معجزہ ہی تھا نا، لاٹھی سانپ بن جاتی تھی. اس نے سارے ان کے جادو کو نگل لیا. ٹھیک ہے، سارا کے سارا نگل لیا اور وہ سحر ختم ہو گیا. اب کیا ہو گیا؟ آیت نمبر سورۃ الشعراء آیت نمبر 46. فَأَلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین، جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے جادو کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن کے اس نے کھا لیا، تو وہ سمجھ گئے، وہ سجدے میں کیوں گر گئے. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو ہے سچا معجزہ ہے، یہ کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے، کوئی فوق الفطری ہستی ہے، وہی یہی کر سکتی، یہ معجزہ ہے. اور اس کو یہ سچائی ہے، یہ دلیل ہے، یہ روشن دلیل ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی ان جادو کو کھا سکتا ہے، یہ معجزہ ہے. تو ان کی سمجھ میں فوراً آ گیا. یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے. اور انہوں نے کیا کہا؟ قالو، دیکھیں وہ ماہر جادوگر تھے، وہ جھوٹے تھے، ان کا یہ پروفیشن تھا، اور وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے. لیکن دیکھیں حق ان کی سمجھ میں آ گیا اور وہ سجدے میں گر گئے. قالو آمنا برب العالمین، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سب لوگ اللہ اکبر کہیں. اب کیا ہوا؟ اب یہ کہتا ہے فرعون کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کہوں تم ایمان لے آئے، اور اب یہ تو تم میں کا بڑا ہے. اب دیکھیں کیا الزام لگا رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تم جادوگروں کا بڑا ہے اور تم سب لوگوں کی سازش تھی. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا.
حالانکہ خود نے بلایا تھا تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تم تو میرے درباری بن جاؤ گے، اور تم تو میرے خاص الخاص ہو گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہے، یہ سچے رسول ہیں، یہ معجزہ ہے، وہ سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، تو کہتا ہے یہ تم میں کا بڑا ہے اور تم سب کی سازش تھی۔ فوراً وہ پلٹ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ علیہ السلام، اور یہ تم میں کا بڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر سورۃ الاعراف 126، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ آیت دیکھیں، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لیں؟ کیونکہ جب وہ سجدے میں گر گئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارا ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا دوسری طرف کا پیر کٹوا دوں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا، وہ جیسے کہ کرتا تھا، عذاب کی دھمکیاں دینے لگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں یہ کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے، ہم نے تو صرف اپنے رب پہ ایمان لے آئے نا، اس کے حکم پر ہم ایمان لے آئے، اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے یعنی ہم پہ احکام آ گئے، ہم پہ معجزہ ظاہر ہو گیا، ہمیں حق سمجھ میں آ گیا، پھر انہوں نے کہا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان کر دے۔ فیضان آپ نے پڑھا تھا نا، فیض سے فا یا دعاد، یعنی پانی کیا پڑھا تھا فیضان کا، میں نے بتایا ہم نے لغوی معنی پڑھا ہے، فیض کا یہ آیت گزری ہے پہلے بھی، یعنی پانی کا بکثرت جو ہے نکلنا، بہت زیادہ فیضان ہونا، فیضان نہ بے، تو ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، یعنی ہم پہ صبر انڈیل دے کہ یہ جو باتیں بتا رہا ہے کہ یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال، اور ہم اسلام کی حالت میں تیرے فرما بردار ہو کر مرے۔ ٹھیک ہے نا، وہی پڑھا تھا نا ہم نے ابھی، اس کی ڈیفینیشن بھی ورڈ انالیسس میں بھی پڑھا کہ چاہے کچھ بھی حالات ہو، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات جو بھی ہے، بس ہم مسلمان ہو گئے، اللہ جس طرف لے جائے اس طرف ہم، جس طرح اونٹ کا مالک جو ہوتا ہے، اونٹ کی نکیل اس کے ناک میں ہوتی، جہاں چاہے لے جاتا ہے، تو ہمیں اللہ نے جو احکام دی اس کو ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس تجھے جو کرنا ہے، جو عذاب دینا ہے دے دے، تیرا بس تو اے فرعون صرف اس دنیا کی حد تک ہے، کیا کر لے گا، زیادہ سزا دے دے گا، ہاتھ کاٹ لے گا، پیر کاٹ لے گا، سولی پہ چڑھا دے گا، کچھ بھی کر، لیکن اجر تو اللہ کے یہاں ہے نا، اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو شہید ہوتے چلے، جنگوں میں بھی آپ وسلم کے ساتھ لڑے تو شہید ہو گئے، کسی بادشاہ نے وہ بھی کر دیا تو اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی پڑھتی ہیں آپ سب کچھ، تو کیا ہے وہ تو شہید ہی ہو جاتے ہیں، کہ تیرا بس تو صرف یہاں تک ہے، تجھے کرنا ہے جو کر لے، ہم تو بس ایمان لے آئے جب حق ہمارے پاس سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات یہ کہہ رہے ہیں، اس آیت میں ہم نے پڑھی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے میرا خیال ہے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں تک، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے یہیں پہ اچھا پھر یہ اچھا اب یہ جو آیت جو ہے نا اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فینظر کیف تعملون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کو قوم کے لوگ یہ کہنے لگے، کیونکہ اصل میں یہ ان کی کتابوں میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ بڑے خوش تھے کہ ایک نبی آئیں گے، جیسے کہ مدینہ میں جو مدینہ کے یہود جو تھے تو اوس اور خزرج میں اور لڑائیاں ہوتی تھی مدینہ میں، بہت کچھ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہو کر لو، ہمارا ایک نبی آئیں گے تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے، وہ خوش تھے نا، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دی، کیونکہ وہ بنی اسماعیل سے نہیں آئے، وہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بنی اسماعیل سے آگے، تو ان کی بھی کتابوں میں تھا، یہ بھی خوش تھے کہ ایک نبی آئیں گے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ سمجھے موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فرعون کے جو ظلم و ستم اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو سب معاملہ حل ہو جائے گا، تو کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اور جو ہے بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل بھی دیکھے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ وہ فرعون غرق ہو گیا اور وہ جو سارا ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو موسیٰ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو ہمیشہ،
इस्ताइनु बिल्लाहि वस्बिरु कि अल्लाह ताला का सहारा हासिल करना है सब्र से। और एक और भी है ना, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, और नमाज से भी जो है ना, एक आयत ये भी है ना कि नमाज से और सब्र से मदद हासिल करो। तो यहाँ है कि इस्ताइनु बिल्लाहि वस्बिरु के अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो सब्र से। सब्र बहुत बड़ा मुसलमानों का हथियार है और सब्र का बहुत अजर है, ऐसी अजर है जैसे रोजे के सब्र में मिलता है। ये जमीन अल्लाह की है, इन्नल अर्दा लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसको चाहे वो मालिक बना दे। वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, और आखिर कामयाबी उन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। तुम अल्लाह से डरने वाले बनो, तुम्हारी ही कामयाबी होगी, क्योंकि अल्लाह से डरने वालों की होती है। और अल्लाह ताला की ज़मीन है जिसको साए वारिस बना देगा। और यही हुआ कि मूसा गरक हो गया, ठीक है ना। तो चलें हम इस पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है। और हम हिफ्स की दुआ देख लेते हैं इंशाअल्लाह, कि ये है सूरत नूह से लिए। हमने अभी ये सिलसिला शुरू किया है कि हम जो है आयात हिफ्स करेंगे, क्योंकि ये है ना कि अल्लाह ताला फरमाएंगे जो जितना कुरान जानता होगा, हाफिज़ कुरान भी और वैसे भी कुरान जानने वाला, अल्लाह ताला कहेंगे पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा, और जहाँ रुकेगा वही जन्नत की मंजिल होगी। तो अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हमारी नमाज में खुशी व खुजू आ जाए। क्योंकि वो सूरतें जो हमें रट गई है ना, तो बाय डिफॉल्ट पढ़ रहे होते हैं, जहन कहीं होते हैं, वो हमारा जबान पढ़ रही होती, पढ़े दिमाग कहीं होता है, किचन में होता है, इधर होता है, बच्चों में होता है, और पढ़ होते तो थोड़ा सा खुशू भी आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम जो छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं, और तीन तीन आयतें मिनिमम होनी चाहिए, तो हमने 3 आयतें लेना शुरू कर दी, मिनिमम 3 आयतें होनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पिछली सूरतें जो आप पढ़ रही हैं वो बिल्कुल छोड़ दें। ये जो भी हिफ्स की आयत दिखा, ये फर्ज नहीं है, फर्ज के लेवल पे कुछ भी नहीं है, पूरा कुरान आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और जो पिछला पढ़ रहे हैं उसको भी करें। ये ना हो कि नई आयतें पढ़ने गए और पिछले से भी गए, वो भी भूल गए। सब मिक्स एंड मैच पढ़े, जितना चाहे पढ़ें। और ये भी नहीं है कि जो आयतें हम लोग दिखा देते हैं वही आप करेंगी, यानी कि जो भी सूरतें चल रही होती हैं, तो जाहिर है अब इन सूरतों को आप पढ़ रही हैं, उसकी तिलावत कर रही हैं, ताकि जाके फौरन सुने तिलावत, तो आपको याद हो जाएगा कि हमने इसकी तफसीर क्या पढ़ी है। तफसीर की किताबें भी आपके घर में, तफासिर भी देख रही होंगी, बहुत सी तफसीरें होंगी, कोई भी होगी देख भी रही होंगी। तो जो है इसको जाके जरूर सुने, और जो भी सूरत जो भी आयतें आपको 3 आसान लगे, जितनी भी हम सूरतें करें उसको आप हिफ्स करना शुरू कर दें। ये तो एक कोशिश है छोटी सी कि चलें हम मिलके ये सूरतें ये आयतें हिफ्स कर लें जो मुझे छोटी छोटी लगती हैं, ताकि थोड़ा सा नमाज में खुशू व खुजू पैदा हो। और फिर ये जो है उसका ये भी फायदा है कि नई आयतें जो हम याद करते हैं वो नवाफिल में हम देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्ज में ना देख के पढ़ें, वैसे भी याद करें, नवाफिल में देख के पढ़ें, जब पक्की हो जाए तो फर्ज में इसको पढ़ना शुरू कर दें। तो पहले मैंने किया, फिर आपके साथ शुरू किया, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो तुम वो कहते क्यों जो करते क्यों नहीं हो। तो जो मैं कर लिया तो फिर मैंने आपसे कहा। और अइम्मा किराम कहते हैं कि जो बोलता रहता है और करते खुद के अमल नहीं होते, तो वो सुनने वाले भी उनका भी अमल नहीं होता। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि हम सबका अमल बन जाए, ठीक है। तो ये जो आयतें होंगी वो बराए हिफ्स होंगी, हिफ्स करने की होंगी, ठीक है। चाहे कर लें, चाहे तो आपकी मर्जी की कर लें, को जो भी, ठीक है। चलें, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, इसको हिफ्स करने की कोशिश करेंगे। और फिर हमने ये आज के और कल की परसों के दर्स में इन आयत का क्यों इंतखाब किया कि नूह अलैहिस्सलाम की बात हुई थी, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ताला ने कहलवाया अपनी कौम से, और हम सब लोगों के लिए, कुरान में तो सबके लिए ना मैसेज। मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा। वयुमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। दूसरा ये इसका ये फायदा होगा कि बाज़ दफ़ा हम कुरान के स्टूडेंट हैं, तो लोग पूछ रहे होते हैं फला चीज़ कहाँ लिखी, फला कहा, तो हमें जवाबात भी मिल जाएंगे, और हम बैठे भी किसी महफिल में होंगे तो याद होगा इस क्वेश्चन, तो हम सुना देंगे कि देखिए भाई ये आयत ये कह रही है। और इसको इस करने का ये भी फायदा होगा कि आपको आयत भी पता है और किस सूरत में वो भी पता होगा इंशाअल्लाह। बस ये हमारी कोशिश है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये है कि फिर हमें दर्जात भी हमारे पढ़ता जा, और जहाँ रुकेंगे वो हमारी मंजिल होगी। तो सुन लेते हैं। يرسل السماء عليكم
اس کے ساتھ ہی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے. آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, جوابات بھی دیے. یا اللہ جو میری اور میری بہنوں سے غلطی ہوئی ہے وہ ہماری کمزوری ہے, ہماری لا علمی ہے, تو ہمیں اس پہ معاف کر دیجیے گا. لیکن یا اللہ آپ گواہ ہو گئے کہ ہماری کوششیں ہوتی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں بولنے کی, حصہ لینے کی, تو اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. غلط بھی ہو گیا تو آپ لوگ مت وہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوششیں دیکھتا ہے نا, اور پھر ہم ایک دوسرے کو کریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کو بھی آپ نماز میں پڑھ سکتی, یہ بھی 3 آیت ہو گئی, ایک مطلب ایک رکعت میں, ٹھیک ہے, یہ بھی 3 آیات ہو گئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کچھ کہنا ہو, کچھ کہنا بیچ میں بھی چاہتی ہوں, رہ گیا ہو تو موقع نہ ملا ہو, تو ان آیات سے متعلق, آج کے سبق سے متعلق تو اپنی بات ضرور رکھیے اور مجھے بتائیے کچھ کہنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ پھر کل نہیں پرسوں حاضر خدمت ہوں گی انشاءاللہ.